کہا ہے اور اس بات کو اس نے کہاں تک ایکسٹینڈ کیا ہے اور بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی گستاخی کی ہے، اس کے بعد آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. پلیز. بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا کے ساتھ اور میں سوال کو دہراؤں گا، اگر سوال کو سمجھنے میں کچھ غلطی ہوگی تو آپ سیدھا کر لینا. بھائی صاحب نے پوچھا کہ بدھ پرستی غلط ہے، ان کے مذہب میں بھی غلط ہے، ہمارے مذہب میں بھی غلط ہے. آپ بدھ کو الٹا پوجو یا سیدھا پوجو تو مذہب کو پوجنا صحیح ہے کیا نہیں، وہ آپ کا سوال تھا. مزار پہ جانا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام کو جاننے کے لیے مسلمان کو مت دیکھو، قرآن اور حدیث کو دیکھو. قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ مزار بناؤ. یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے، اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نش کرنا چاہیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی قبر پکی ہے تو اسے زمین کے لیول پہ لے جانا چاہیے. مگر مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے. میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں، اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت کا کلچر جو ہے، یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے، اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے، تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر، تو ابھی جا رہے ہیں مزار میں. آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہے ہیں. تو میری درخواست ہے کہ اگر آپ اسلام ان بھائیوں سے جو مزار جاتے ہیں، مسلمان بھائیوں، مزار پہ جانا بالکل غلط ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ قبر پہ جاؤ. اگر آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کبھی نہ کبھی مرنے والے تھے، تو اللہ پہ اور یقین کریں گے، آخرت پہ یقین ہوگا. تو قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کرنا چاہیے. جو آدمی مر چکا ہے ان کے لیے دعا کرو، ان کو دعا نہیں کر سکتے. یو کین پرے فار دیم، ناٹ ٹو دیم. مطلب ان کے لیے دعا کر سکتے، ان کو دعا نہیں کر سکتے. آپ سمجھے؟ وہ بیچارہ شخص مر گیا ہے، اچھا شخص تھا، ان کے لیے دعا کر سکتے اللہ نے جنت فردوس دے، انہیں نعمت دے، انہیں معاف کرے، ہو سکتی ہے. لیکن جا کے یہ بولے کہ میرے ایگزامینیشن میں نمبر کم ہے تو بابا نمبر اچھے کر لو، یہ بالکل حرام ہے. شفا، قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا. شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے. 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں، آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مان سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے، ان کی عبادت نہیں. عبادت میں اللہ کی. آپ نے سنا یہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے جی، انڈیا. آپ اس کے بعد آپ سنیں گے پیس ٹی وی پر اس کو. Would you like to listen to him again? یہ ہے ان کی اصل حقیقت. اور ہر ایک چیز کا پریزنٹیشن امپورٹنٹ نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا حضور مفکر اسلام کا ایک بہت مشہور جملہ ہے، جو نظر آتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، جو نظر نہیں آتا وہی سب کچھ ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ پریزنٹیشن نظر آتا ہے، کمپیوٹر نظر آتا ہے، پیس ٹی وی نظر آتا ہے، یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن عقیدہ نظر نہیں آتا. تو جو نظر آتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اصل چیز ایمان ہے، عقیدہ ہے. جن لوگوں کا عقیدہ حضور علیہ السلام کے تعلق سے ایسا ہو، وہ کتنے بھی اچھے پریزنٹیشن کرتے ہوں، کتنی بھی اچھی انگلش بولتے ہوں، کیا ہمیں ان کو سننا چاہیے؟ بالکل نہیں. بولیے کہ اس کے بعد کبھی اس کو نہیں سنیں گے انشاءاللہ. اور اس چیز کو آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہم اگر کسی کے خلاف ہیں تو ہمارا کوئی پرسنل جھگڑا تو ہے نہیں، کوئی پرسنل دشمنی تو ہے نہیں. اگر وہ اللہ اس کے رسول کے چاہنے والے ہوں، جو بھی حضور کا غلام ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، چاہے وہ گونگا ہی کیوں نہ ہو، نہ بول سکتا ہو، کوئی بات نہیں. ان کے جو غلام ہو گئے
وقت کے امام ہو گئے، واسطہ دیا جو آپ کا میرے سارے کام ہو گئے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اب اس پر آپ کو اوور ری ایکٹ نہیں کرنا ہے، لیکن اس کو آپ کو سمجھ لینا ہے کہ جب ہم سنی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے یا علماء اہل سنت جہاں سے بھی جلسوں میں میلاد النبی کی محفلوں میں آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس مت جائیے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایمان، ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس لیے آپ کو منع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ بھی کرے۔